تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ پیکا کا متنازع قانون جو ہے میدان عمل میں آ چکا ہے۔ اسلام آباد کی ایک ضلعی عدالت نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی کہ NCCIA کی درخواست پر 27 یوٹیوب چینلز پر پابندی عائد کر دی۔ جن چینلز پر پابندی عائد کی گئی ہے ان میں پاکستان تحریک انصاف اور گرفتار سابق وزیر اعظم عمران خان کے یوٹیوب چینلز بھی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ جو چینلز عدالتی فیصلے کی زد میں آئے ہیں ان میں بعض جو ہے معروف صحافیوں سمیت کئی ڈیجیٹل کانٹینٹ تخلیق کرنے والوں یعنی کہ کانٹینٹ کریٹرز کے چینلز جو ہیں وہ شامل ہیں، جن کی مکمل تفصیل جو ہے سب کے سامنے آ چکی ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت کے جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ صاحب نے یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے تحریری فیصلے میں کہا کہ ریاست مخالف مواد کے حوالے سے NCCIA نے 2 جون کو انکوائری جو تھی وہ شروع کی تھی۔ ایجنسی کے مطابق یہ یوٹیوب چینلز جو ہیں ریاستی اداروں کے خلاف جعلی اور گمراہ کن خبریں نشر کرتے ہیں، ایسی خبریں جن سے معاشرے اور عوام میں خوف، ہجان، نقص امن یا بے امنی پھیلنے کا امکان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سوں کو یاد ہوگا کہ FIA کے تحت چلنے والے سائبر کرائم ونگ کو تحلیل کر کے NCCIA کی صورت میں ایک نئی ایجنسی قائم کی گئی تھی جو سائبر کرائم سے متعلق تحقیقات کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے پیکا ایکٹ 2016 میں متنازع ترامیم بھی جو ہیں وہ کروائی تھی، جن کی صحافی برادری کی غالب اکثریت اور ان کی نمائندہ تنظیمیں جو ہیں مخالفت کر رہی ہیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ صاحب نے 24 جون کو ان چینلز پر پابندی حکم جو ہے جاری کیا، جو 8 جولائی کو متاثرہ اکاؤنٹس کے مالکان کو یوٹیوب کی جانب سے موصول ہوا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے انکوائری افسر کو سنا اور دستیاب ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا۔ شواہد کی بنیاد پر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ معاملہ پیکا ایکٹ اور تعزیرات پاکستان کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ یوٹیوب کے آفیسر انچارج کو حکم دیا جاتا ہے کہ 27 یوٹیوب چینلز کو بلاک کیا جائے۔ تو جناب یہ تو ہوئے اس فیصلے کے چند حقائق۔ دوسری جانب جو ہے متاثرہ یوٹیوبرز کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے خلاف ہونے والی انکوائری کی جو ہے مطلق خبر نہ تھی، یعنی کہ نہ شو کوز نوٹس دیا گیا، نہ انہیں صفائی کا موقع دیا، اس کے بغیر جو ہے یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ کہ ایجنسی جو ہے خود ہی مدعی، خود ہی وکیل اور خود ہی کہتے ہیں نا منصف بھی ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ کیا ملزمان کو جو ہے سنے بغیر فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اسی تناظر میں بہت سے صحافیوں اور ان کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ مثال کے طور پہ پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ نے ایجنسی کی یک طرفہ خفیہ انکوائری کی مذمت کی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں۔ یعنی کہ یہ فیصلہ قانون کے اس بنیادی تصور کی نفی کرتا ہے جس کے تحت انصاف ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، ورنہ لوگوں کا انصاف کی فراہمی کے عمل سے جو ہے اعتماد اٹھ جائے گا۔ پاکستان میں انصاف کو مطالبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جعلی یا جھوٹی خبروں کے حامی ہوں۔ نقطہ صرف اتنا سا ہے کہ کیا حکومت، ریاست یا اس کے اداروں کو پہلے جو ہے منصفانہ طریقے سے یہ ثابت نہیں کرنا چاہیے کہ جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ درست ہے، اور ملزم کو اپنے دفاع اور صفائی پیش کرنے کا پورا جو ہے موقع فراہم کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا؟ ان 27 یوٹیوب چینلز پر جس متنازع طریقے سے پابندی عائد کی گئی ہے اس نے پورے عمل کی شفافیت اور درستگی کے بارے میں جو ہے سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ فیصلے میں تمام چینلز کو جو ہے مبہم الزامات کے تحت ایک ساتھ لپیٹ دیا گیا ہے۔ وہی ایک جیسے الزامات ہیں جن میں ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے سر فہرست ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ تحقیقاتی افسر ذرا محنت کر کے ان نکات کو الزامات میں اجاگر کر دیتے جو جھوٹے پروپیگنڈے کے دائرے میں آتے ہوں اور جن سے نفرت پھیلنے اور نقص امن کا جو ہے خطرہ ہو۔ ماضی میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ جن میں ایسے مقدمات جو ہیں اعلیٰ عدالتوں میں اس لیے رد کر دیے گئے کہ کیس کو ناقص اور کمزور طریقے سے بنایا گیا، کہ ایک بار پھر ایسی ہی کہانی جو ہے وہ دوبارہ کہتے ہیں نا دہرائی نہیں جا رہی ہے۔ ویسے ڈیجیٹل میڈیا کے ناقدین کی اس رائے میں وزن ہے کہ سماجی میڈیا پہ کہتے ہیں نا چلائے جانے والی ہر خبر نہیں ہوتی اور نہ ہی اس پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ اکثر سماجی میڈیا پہ آدھے سچ اور قیاس آرائی پر گزارا کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ خواہشات تک کو خبر بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ سماجی میڈیا کے پلیٹ فارمز پر جس قسم کی سنسنی خیزی پیدا کی جاتی ہے اس کے سامنے مرکزی دھارے کی جو زرترین صحافت بھی ہے وہ بھی کان پکڑتی ہے۔ اکثر سماجی میڈیا پر سیاسی، مذہبی، لسانی اور دیگر تعصبات، نفرتوں، الزامات کو بنا کسی معذرت کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ مرکزی دھارے کا چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، ان کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہوں، اس میں کسی بھی ایسی کہتے ہیں نا غیر ذمہ دارانہ حرکت کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ غیر ذمہ دارانہ اور منفیت پھیلانے والے سماجی میڈیا کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔
دوسرا رخ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ جی سماجی میڈیا جو ہے اس نے فرد کو بااختیار بنایا ہے، ابلاغ اور ابلاغ عامہ کو جمہوری اور عوامی کر دیا ہے۔ بنا کسی کہتے ہیں نا بڑے میڈیا ہاؤس کی اجازت کے آپ یہاں اپنی بات کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کی سن سکتے ہیں، یعنی کہ جو ایک پرانا گیٹ کیپرز آف انفارمیشن کا تصور تھا اس کو جو ہے ختم کر دیا گیا ہے۔ اس لیے سماجی میڈیا پر آپ کو ہر طرح کی آوازیں سننے کو ملیں گی۔ بلا شبہ اس نئے میڈیا کی اپنی طاقت اور کمزوریاں ہیں، لیکن کیا اس میں پائی جانے والی کمزوریوں اور خامیوں کا علاج جو ہے وہ پابندیاں ہیں، یا دنیا بھر کی جمہوریتوں کے لیے سوال ہے؟ صرف پاکستان کا یہ سوال نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو وہاں تو صدر ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو تو مرکزی دھارے کے میڈیا سے بھی شکایت ہے، وہ چاہے سی این این ہو، چاہے نیو یارک ٹائمز ہو، سب کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ادارے ہیں فیک نیوز پھیلانے کے ذمہ دار ہیں، اور ٹرمپ صاحب جو اپنی بات کہنے کے لیے سماجی میڈیا پر جو ہے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن وطن عزیز میں معاملات زیادہ پیچیدہ اور گنجلک ہیں۔ یہاں عام تاثر یہ کہ جی مرکزی دھارے کا جو میڈیا ہے وہ بڑا پابندیوں کا شکار ہے، اس لیے لوگ جو ہے سماجی میڈیا کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ حکومت کو بھی کہتے ہیں نا زیادہ پریشانی جو ہے آزاد ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ہے۔ پاکستان نے جو ہے 15 ماہ تک ایکس پر پابندی عائد کر کے رکھی، لیکن جب بھارت سے 4 روزہ جنگ کے دوران اس پابندی کو ہٹایا گیا تو دنیا نے دیکھا کہ پاکستانیوں نے اس خود کتنے بھرپور انداز میں سماجی میڈیا پر پاکستان کا مقدمہ لڑا۔ اس لیے یہ بنیادی سوال بدستور موجود رہا کہ جی کیا پابندیاں جو ہیں وہ جعلی خبروں کا حقیقی علاج ہیں، اور کیا یہ پابندیاں جو ہیں عوام اور حکومت اور عوام اور اداروں میں دوریاں بڑھانے کا سبب تو نہیں بن رہی ہیں؟ جعلی خبروں اور پروپیگنڈے سے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کیوں نہیں آخر لڑا جا سکتا؟ اس ملک میں لائبل اور ڈیفیمیشن کے قوانین جو ہیں وہ متنازع پیکا قوانین سے پہلے سے موجود ہیں۔ اگر منصفانہ اور فعال طریقے سے ان کا استعمال کیا جاتا اور ایسا کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے لیا جاتا تو کیا حرج تھا؟ آخر ہمارے حکمران جو ہیں وہ پاکستانیوں کی اجتماعی سوچ اور ذہانت کی نفی کیوں کرتے ہیں؟ اگر حکومتیں جو ہیں وہ لکھے ہوئے اور بولے ہوئے لفظ سے ڈرنے لگیں تو سمجھ لیں کہ جی مضبوط نہیں ہیں بلکہ بہت کمزور اور گھبرائی ہوئی ہیں۔ جیسے بھی صحیح یا غلط، اب تو کہتے ہیں نا حکمراں اتحاد کی کو جو ہے پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت مل گئی ہے۔ اگر جھوٹی خبروں کا مقابلہ جو ہے آپ حقائق سے کریں، عوام کی اجتماعی سوچ پر بھروسہ کریں، تو 2-4 یوٹیوبر جو بھی کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم جیسے لوگ تو کہتے ہیں نا مکمل آزادی اظہار کے قائل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی جس کی ساکھ ہوگی، جس کی کریڈیبلٹی ہوگی، اسے سنا جائے گا، اسے دیکھا جائے گا۔ آوازیں گھوٹنے سے وہی جو گھٹی ہوئی آوازیں ہیں اور مضبوط اور توانا ہو جاتی ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ جس پر پابندی ہوتی ہے اسے جو ہے وہ لوگ زیادہ تڑپ کر جو ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنے آج نیوز کے پروگرام میں بھی معروف انگریزی شاعر، اسکالر اور مصنف جان ملٹن کا حوالہ دیا تھا، یہاں بھی دہرائے دیتا ہوں لیکن ذرا اور تفصیل کے ساتھ۔ کہتے ہیں 17ویں صدی میں جب برطانیہ میں مذہبی اور سیاسی خیالات پر بڑی سخت قسم کی کہتے ہیں سینسرشپ عائد تھی، اور ملک جو تھا خانہ جنگی کے دور سے گزر رہا تھا، اور کہتے ہیں نا پارلیمنٹ اور بادشاہت کے درمیان کشمکش جو تھی وہ عروج پہ تھی، تو پارلیمنٹ نے 1643 میں لائسنسنگ آرڈر جو تھا وہ نافذ کیا، جس کے تحت کوئی بھی کتاب شائع کرنے سے پہلے حکومت کی اجازت لینا جو تھا وہ ضروری تھا۔ اچھا، جان ملٹن نے سینسرشپ کے خلاف نعرہ مستانہ بلند کیا، اور ایک بڑی مارکت العرا انہوں نے تصنیف لکھی، ایک پمفلٹ لکھا ایروپیجٹیکا کے نام سے، جس میں انہوں نے مکمل آزادی اظہار کی حمایت کی۔ ملٹن صاحب کا نقطہ یہ تھا کہ جی سفید رنگ کو اجاگر کرنے کے لیے سامنے سیاہ رنگ بھی ہونا چاہیے۔ ملٹن کے مطابق سینسرشپ جو ہے نہ صرف تخلیقی صلاحیتوں کو دباتی ہے بلکہ سچ تک رسائی کو بھی محدود کر دیتی ہے۔ ملٹن کا کہنا تھا کہ جی سچائی کوئی جامد چیز نہیں ہوتی بلکہ یہ بحث اور مباحثے اور آزادانہ مکالمے کے ذریعے سامنے آتی ہے۔ لائسنسنگ آرڈر کو جو ہے منسوخ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے پارلیمنٹ سے التجا کی کہ سچ کو جانچنے کے لیے جھوٹ اور غلط خیالات سے مقابلہ ضروری ہے، کیونکہ سچ ہمیشہ غالب آتا ہے۔ یعنی کہ پھر وہی بات ہوئی کہ اگر سامنے جھوٹ ہوگا تو سچ کی آپ کو قدر جو ہے معلوم ہوگی۔ لیکن 21ویں صدی کے پاکستان میں جو ہے ہمارے حکمراں جو ہیں، حکمراں شافیہ جو ہے وہ آزادی اظہار سے کشتی لڑ رہی ہے، اسے محدود کرنا چاہتی ہے۔ یقین کریں آج کے دور میں اب آپ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنے اوپر جو ہے جائز ناجائز تنقید کا جواب جو ہے صرف درست حقائق پیش کرنے میں، شفافیت میں اور جمہوریت میں ہے۔ پاکستانیوں پر بھروسہ کریں، کوئی انہیں بہکا نہیں سکتا۔ تو اس ویلاگ کے حوالے سے جناب اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ عامر ضیاء کو اگلے پوڈ کاسٹ یا ویلاگ تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ۔